اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ سورہ توبہ آیت 101۔ اور تمہارے گرد و پیش کے بددوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ منافقین کے سلسلے میں آیات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اعراب صحرا نشین، بادیہ نشین جو مدینہ کے گرد و پیش میں ہیں، ان میں منافقین موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی فرمایا تھا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے گرد و پیش میں یعنی مدینہ کے آس پاس میں قرب و جوار میں رہنے والے بستیوں میں منافقین موجود ہیں۔ اس کا تعین نہیں فرمایا۔ اس زمانے کے مخاطبین سمجھتے تھے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم میں کون سے قبائل بستے ہیں۔ مفسرین نے بھی راوی حضرات نے بھی ان کی نشاندہی کی ہے۔ مخاطبین اولین سمجھتے تھے کہ مدینہ کے گرد و پیش میں کون کون سی آبادیاں موجود ہیں۔ مدینہ کے قریب رہنے والے چونکہ مدینہ سے ان کو زیادہ واسطہ پڑتا تھا، آنا جانا ہوتا ہے، شہر ہے، مرکزی جگہ ہے مدینہ ان دیہاتی لوگوں کے لیے، اس لیے مدینہ کے منافقین کے ساتھ ان کے ارتباط اور ان کے اتصالات کی وجہ سے ان میں بھی منافقت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اور وہ چونکہ پہلے آیت میں فرمایا الاعراب اشد کفرا والنفاقا، کفر و نفاق میں اعراب جو ہے وہ زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس لیے کہ ناخواندہ لوگ کسی موقف کو جب اختیار کرتے ہیں تو شد و مت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، وہ شہری آداب و تہذیب سے بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ مدینہ والے شہر والے ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ نفاق کرتے ہیں، شہری آداب و تہذیب کے دائرے میں رہ کر نفاق کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور شہر کے رہنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفاق میں وہ راسخ ہو گئے۔ مرد راسخ ہونے اور ماہر ہونے کو کہتے ہیں۔ اور ایک معنی مردہ کا بھی ہے کہ خالی نفاق ہو، اور تجرد کو کہتے ہیں کہ ان میں نفاق جو ہے وہ خالص نفاق ہے، اس میں
نفاق میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں، تجردوا فی النفاق، نفاق میں ان لوگوں نے خلوص، اخلاص پیدا کیا ہے۔ جیسے اہل ایمان ہے، ان کے مقابلے میں کچھ ایمان والے جو ہے ان کے ایمان میں خلوص ہے، شائبہ نہیں ہے، ان کے مقابلے میں یہ مدینہ کے رہنے والے منافقین جو ہے اپنے نفاق میں کسی اور چیز کا شائبہ نہیں رکھتے، وہ نفاق میں راسخ ہو گئے ہیں۔ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے اور ایمان کو ظاہر کرنے کے طور و طریقے بہت جانتے ہیں، اور ماہر ہو گئے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں میں اپنے ایمان کا اظہار کیا جانا چاہیے، کس طرح ان کو اطمینان دلانا چاہیے، کس طرح اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور نفاق کو، کفر کو چھپانا چاہیے۔ اس میں یہ لوگ ماہر ہو گئے ہیں، مردوا علی النفاق، یعنی کفر کو چھپانے اور ایمان کو ظاہر کرنے، اس اظہار و کتمان کے طور و طریقے بہت خوب جاننے لگ گئے ہیں، یہ لوگ ماہر ہو گئے ہیں۔ اب ان کو بہت طریقے آتے ہیں، بہت سے ہیلا بازیاں جو ہے ان کو آتی ہیں کہ ایمان کو ظاہر کرو اور اپنے کفر کو چھپائیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ رسالت مآب سے خطاب ہے، اے رسول آپ ان کو نہیں جانتے، ان منافقین کو نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب ایک رسول ہے، بہت علم رکھتے ہیں، علم ما کان و ما یکون ان کے سینے میں ہے، اور اگر ایک رسول نہ ہو، ایک مومن کی فراست ہی موجود ہو کافی ہوتا ہے پہچاننے کے لیے لوگوں کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ رسول ان کو نہیں جانتے؟ اس کی ایک تفصیل یہ ہے کہ اس میں مصلحت ہے، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دشمنوں کے طعنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، انتشار و بد امنی سے محفوظ رکھنے کے لیے، یہ خود خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اس میں مصلحت تھی۔ اب صرف یہ بتا دیا کہ مدینہ کے منافقین اپنے منافقت میں بہت راسخ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے کسی کلمات میں، کسی حرکت میں اپنے نفاق کو ظاہر ہونے نہیں دیتے، حتیٰ اس طرح اس قدر یہ لوگ ماہر ہیں کہ آپ تک کے فہم و فراست میں وہ نہیں آنے دیتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔ اتنے ماہر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے۔ بعض منافقین کو رسول جان بھی گئے تھے، لیکن اس کا اظہار امت کے لیے نہیں کیا، صرف حذیفہ سے اس کا اظہار فرمایا تھا، اور حذیفہ کو صحابہ سر رسول کہتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ بعض منافقین کا علم جو ہے رسول اللہ کو دے دیا گیا، لیکن رسول اللہ نے اس علم کو آگے منتقل نہیں کیا امت کی طرح، مصلحت تھی نا۔ صرف حذیفہ جو ہے چونکہ امین شخص تھا، صاحب سر رسول، اور اس امانت کی وجہ سے، انتہائی امانت اس ہستی میں موجود تھی، اس لیے یہ راز جو ہے وہ ان کے سپرد کیا۔ حتیٰ اصحاب کہتے تھے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ حذیفہ کیا کرتا ہے، حذیفہ کی طرف دیکھتے تھے کہ حذیفہ اس کے جنازے پر حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے دعا دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ جب حذیفہ اگر کسی کے لیے دعا دے، وہ مطمئن ہوتے تھے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ 12 افراد کے بارے میں کہا تھا، 12 افراد جو ہے وہ ان کا نام حضرت حذیفہ کو رسالت مآب نے بتا دیا تھا۔
آگے فرمایا سنعذبہم مرتین، ان لوگوں کو یعنی ان منافقین کو ہم 2 بار عذاب دیں گے، پھر اس کے بعد آخرت کے اور جہنم کے جو عذاب عظیم ہے اس کی طرف ہم ان کو لوٹائیں گے۔ یہ 2 بار عذاب دیں گے سے مراد کیا ہے؟ بہت اقوال ہے، بہت اقوال ہے، کسی ایک قول کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آیت میں یا تاریخی حوالوں سے کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسا قرینہ نہیں ملتا کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ 2 عذاب سے، یہ دوہرا عذاب ہے، مرتين 2 مرتبہ جو عذاب ہے، پہلی مرتبہ کا عذاب کیا ہے، دوسری مرتبہ کا عذاب کیا ہے، اس کا تعین بہت مشکل ہے۔ کہا ہے کہ ایک عذاب یہ ہے کہ دنیا میں منافق جب اپنے دل میں نفاق رکھتا ہے، وہ ایمان والوں کی طرح اس معاشرے میں امن کے ساتھ تو زندگی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا نفاق جو ہے وہ فاش نہ ہو جائے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہ، ہر آواز اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر آواز کو، کیونکہ منافق کو اپنے دل میں نفاق کا احساس تو ہوتا ہے، کہیں اس کے فاش ہونے کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک عذاب ہے، ایک دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب، پوری زندگی عذاب میں، لیکن قرآن تو کہتا ہے مرتين 2 مرتبہ عذاب۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک عذاب یہ ہے، یہ خوف جو لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہمارا نفاق فاش نہ ہو جائے، دوسرا عذاب جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے، اور عذاب عظیم جہنم کا عذاب ہے۔ سب سے زیادہ جو قابل توجہ ہے، ہم اختیار نہیں کرتے، اس قول کو بھی اختیار نہیں کرتے، جو قابل توجہ تفسیر ہے وہ یہ 2 عذاب سے مراد یہ ہے، ایک عذاب قبر ہے اور ایک دنیا میں ان کو فاش ہونے کے جو خوف اور لاحق رہتا ہے۔ سنعذبہم مرتين، ان کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور پھر اس کے بعد عذاب عظیم جو جہنم کا ابدی اور دائمی عذاب ہوگا ان کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آخرون دوسرے لوگ ہیں، دوسرے لوگ منافقین کے علاوہ دوسرے لوگ، یہ نفاق والوں کا ذکر نہیں ہے۔ وآخرون، نفاق والوں کا ذکر ہو گیا، وآخرون اور دوسرے لوگ یعنی جو منافق نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ منافقین میں دوسرے لوگ ایسے ہیں، اعتراف، انہوں نے اعتراف کیا اپنے نفاق کا اور گناہ کا نہیں۔ آخرون سے مراد ظاہر اور سیاق آیت یہ بتاتا ہے کہ آخرون سے مراد غیر منافقین ہے۔ وآخرون یعنی جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفاق کی وجہ سے، دل میں ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ وآخرون کچھ ایسے لوگ تھے کہ ایمان دل میں رکھنے کے باوجود انہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ یہ آخرون جو ہے اعترفوا بذنوبہم، ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، منافقین نے اعتراف نہیں کیا۔ یعتذرون الیکم قل لا تعتذروا، وہ تو عذر پیش کرتے ہیں، عذر گھڑتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ جن کے دلوں میں نفاق ہے اور جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی، منافقین تو عذر بناتے ہیں، عذر گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے عذر نہیں تراشا، اعترفوا، لہٰذا یہ نفاق والے نہیں ہیں، نفاق والے تو عذر تراشتے ہیں،
اپنے عمل کی توجیح کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی توجیح نہیں کیا، کہا کہ جی ہم نے غلطی کی، ہم نے گناہ کیا، ہم مجرم ہیں۔ اعترفوا، ان لوگوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ 10-12 افراد تھے انصار میں سے، جن لوگوں نے جنگ تبوک میں شرکت سے اجتناب کیا اور بعد میں پچھتا گئے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ ان میں نام ملتا ہے ایک صحابی کا، ابو لبابہ، اور ابو لبابہ کا ستون ابھی تک اسی کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اس کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ خود نہیں کھولیں گے ہم اسی طرح رہیں گے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ سال ماہ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس حالت میں ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ تو سلمان فرمایا میں ان کے بارے میں از خود کچھ نہیں کہہ سکتا، وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ وحی کا انتظار فرمایا، اور ان لوگوں نے پیشکش کی کہ ہم نے جو جرم کیا ہے اس جرم میں ایک تو ہم توبہ کرتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اپنا جتنا مال ہے، دولت ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سلمان نے فرمایا کہ میں تمہارا مال بھی وصول نہیں کر سکتا، تمہاری توبہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آیت کے نزول، وحی کے نزول کا انتظار کرتا ہوں۔ اعترفوا بذنوبہم، ان لوگوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا۔ بعد میں آیت نازل ہو جاتی ہے اور ان سے صدقہ لینے، یعنی وہ کفارے کا یا زکوٰۃ کا وہ مال وصول کرنے کا بھی اگلی آیت میں ذکر ہے اس چیز کا۔ اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ ان کے اچھے اعمال بھی ہے، برے اعمال ہے، دونوں خلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے صرف یہی گناہ کیا اور بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف گناہ ہے، نیک عمل بھی کیا کرتے رہے ہیں، خلط ہو گئے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں عسى اللہ ان یتوب علیہم، بعید نہیں، عسى بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لعل اور عسى جہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ لعلکم ترحمون، لعلکم تہتدون، ہدایت حاصل کرنا، رحم کا قابل ہونا اللہ کے پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح عسى اللہ ان یتوب علیہم، توبہ قبول کرنا اللہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تواب رحیم ہے، لہٰذا توبے کا قبول کرنے کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ مطلق جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اچھے عمل برے عمل دونوں ہوتے ہیں، ہم جیسے اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے، اچھائی کم اور برائی زیادہ صحیح، لیکن ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ آیت جو ہے وہ امید افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ اس گناہوں میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس سے توبے کی توفیق بھی سلب ہو جائے، وہ توبہ کرتا ہی نہیں۔ گناہ جو ہے وہ اس وقت بہت ناقابل درگزر گناہ ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کو گناہ تصور ہی نہ کریں
اور اکڑ جائیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب وہ گناہ ہی نہیں ہے اس کی نظر میں، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک وہ تصور گناہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا تصور نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے اور یہ اس کے احساس اور شعور میں موجود ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں جی، اور یہ شخص اس قسم کا گناہ گار جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس کے پاس احساس بندگی زندہ ہے، شعور بندگی زندہ ہے، تبھی تو وہ احساس گناہ کرتا ہے۔ اپنے مولا کے بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے۔ احساس کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے احادیث میں ہے، وہ احادیث جو ہمارے امام علیہ السلام آپ سے روایت فرمائی ہے، اس میں یہی ارشاد فرمایا نا، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک۔ وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ انسان نیکی کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، میری بہت خدمات ہے، سنتا بھی ہوں بہت لوگوں سے کہ میری بہت خدمات ہے، میں نے بہت کام کیا جی۔ جب ہم اس قسم کی بات کسی سے سنتے ہیں تو اس کو بہت بیچارہ سمجھتے ہیں، یار بہت بیچارہ ہے بیچارہ۔ اس کا شعور بندگی اصلاً سرے سے نہیں کہ جو کہتا ہے میری بہت خدمات ہے، میں نے بہت کام کیا دین کے لیے، مذہب کے لیے، وغیرہ کے لیے جی۔ جو اپنے کام کو، اپنے عمل کو بہت بڑا اور بہت بڑی خدمت تصور کرتا ہے جی، اس کے اندر اصلاً احساس بندگی نہیں ہے، احساس بندگی سرے سے نہیں ہے۔ خدا اس عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ آپ کا استاد بہت ہی آپ کو چاہنے والا، آپ بھی اس استاد کو بہت چاہتے ہیں، برسوں بعد آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اپنی توانائی سے زیادہ ان کی خدمت میں وہ وقت گزارتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور آخر میں جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ معذرت، حالانکہ آپ نے اپنی توانائی سے زیادہ خدمت کی ہے، پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ یہ ہے نا آداب جی، آداب شاگردی یہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ جاتے ہو کہ میں نے بہت خدمت کی ہے آپ کی، تو استاد آپ کی طرف ایک مڑ کے دیکھے گا کہ کبھی دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، منہ پہ مارے گا آپ کی خدمت کو جی۔ خدمت کر کے جاتے ہوئے اس کو جتا دیتا ہے جی، جتا دیا، آپ کا عمل حبط ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک۔ وہ نیکی جو تجھے خود بینی میں مبتلا کرے، تعجبک، خود پسندی میں مبتلا کرے کہ میں بہت نیک عمل کرنے والا ہوں، یہ اس سے تمہارا یہ نیک عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کرنے والا احساس گناہ رکھتا ہو جی، اور پھر نیکی بھی ساتھ ہے، تو یہاں پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت بہت کی ہے کہ نیکی بھی ساتھ ہے، تو وہ بعض نیکی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نمازیں دن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے تو احساس گناہ بھی نہیں کرتا، تو وہ اس طرح معاف نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال اس آیت میں فرمایا یہ سب کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔